اب ہے ترتیب اور تدوین۔ ترتیب کے ضمن میں پہلی بات جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کہ ترتیب نزولی بالکل مختلف ہے قرآن کی، اور ترتیب مصحف بالکل مختلف، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہے جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اختتام پر درج ہیں مصحف میں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ تو سن 7 میں جا کر نازل ہوئی ہے، 7 ہجری میں، ان کو شروع میں رکھا گیا ہے، تو اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یہ مختلف ہے۔ جہاں تک ترتیب نزولی کا تعلق ہے، اس سے ایک دلچسپی ہوتی ہے ہر طالب علم کو جو قرآن مجید پر غور کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یقیناً قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کا ایک نیا ڈائمنشن ہے جو ترتیب نزولی کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پھر ایک خاص پس منظر کے ساتھ صورتیں جو ہیں جڑتی چلی جاتی ہیں، ابتدا میں کیا حالات تھے یہ صورتیں نازل ہوئیں، پھر حالات میں کیا تبدیلی ہوئی یہ صورتیں نازل ہوئیں، پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اس طریقے سے اگر ترتیب نزولی سے قرآن حکیم کو مرتب کیا جائے تو ایک اعتبار سے تو میں کہا کرتا ہوں وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی، اس لیے کہ وہ ادوار ہے آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور آپ کے انتقال تک، یہ گویا کہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو جمع کر دیا جائے یا آیات کو جمع کر دیا جائے تو ایک اعتبار سے وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس پورے زمانے سے جسے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس اس کا ہے، اس کے ساتھ ایک مجموعی جو ہے ربط قائم ہو جاتا ہے قرآن حکیم کی آیات اور صورتوں کا، اور اس کے سمجھنے میں غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کے ہر طالب علم کو اس سے دلچسپی ہونا یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی اعتبار سے بعض صحابہ کے بارے میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو ترتیب نزولی سے مرتب کیا تھا۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت شد و مت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک اگر حضرت علی کے پاس ایسا کوئی مصحف تھا بھی، اگر آپ نے مرتب کیا بھی تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ علمی اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بعض انگریزی تراجم جو کیے گئے قرآن مجید کے، ان میں بھی یہی ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو مرتب کر کے اور پھر ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو علمی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل حجت یہ ترتیب مصحف کی ہے۔ یہ ترتیب جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، یہ ترتیب ہوئی ہے بڑی ہی یوں سمجھئے کہ توقیفی انداز میں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب جو ہے لوح محفوظ میں ہے۔ البتہ ایک علمی دلچسپی کے اعتبار سے ترتیب نزولی پر غور کرنا، اور یہ بھی میں آج دیکھ رہا تھا الاتقان فی علوم القرآن، تو کسی کا بہت ہی زور کے ساتھ اور بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں تب بھی ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہے ہی نہیں۔ ترتیب کیا تھی نزول کی؟ آیات بھی ہیں، بہت سی صورتوں کے اندر آیات، بعد میں آیت نازل ہونے والی آیت آ گئی ہے، اور شروع میں نازل ہونے والی جو ہے وہ بعد میں آئی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ایک آیت کے بارے میں معین کرنا اور ان کی ترتیب کے بارے میں کوئی اجماع یہ ناممکن ہے۔ اب تو مصحف اصل میں وہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، اور اس کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، وہ میں ابھی تفصیل سے اس کے بعد عرض کروں گا تدوین کے 3 مراحل کے ضمن میں۔ یہ جو ترتیب مصحف ہے اس کے اعتبار سے سورتوں کی ایک نئی گروپنگ کی طرف رہنمائی ہوئی ہے اس دور میں آ کر۔ چنانچہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خاص طور پر فوکس کیا اپنی توجہ کو نظم قرآن پر، آیات کا باہمی ربط، آیتوں کا وہ کون سا قدر مشترک کا معاملہ ہے جس کی بنا پر انہیں صورتوں میں جمع کیا گیا، یہ مفہوم کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے۔ بظاہر آیات جو ہے وہ غیر مربوط نظر آتی ہیں کہ ان میں گویا کہ کوئی منطقی ربط نہیں ہے، لیکن حقیقتاً منطقی ربط ہے۔ ہر آیت جو ہے وہ مربوط ہے اس صورت کے عمود کے ساتھ۔ پھر یہ کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، یہ چیزیں اس دور میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ کی، مولانا اصلاحی صاحب نے اس بات کو پھر بہت آگے بڑھایا ہے۔
میں اس کے ضمن میں ایک پہلے جو اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے اسے رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ خیال ہو کہ یہ قرآن مجید کا یہ پہلو کیا سبب ہے کہ ابھی سامنے آیا، اس سے پہلے اس پر غور نہیں ہو سکا، کیا ہمارے اسلاف قرآن مجید پر تدبر کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو اس اشتباہ کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے، لا تنقضی عجائبہ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص دور کے علماء اور مفکرین اور محققین گویا کہ قرآن مجید کے علم کا احاطہ کر چکے بتمام و کمال، تو یہ قرآن مجید پر بھی طعن ہوتا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بھی نفی ہوتی، لا تنقضی عجائبہ۔ یہ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا قرآن مجید کے عجائب، قرآن مجید کی حکمتیں، قرآن مجید میں سے نئے نئے علوم، معارف کے نئے نئے خزانے جو ہیں برآمد ہوتے رہیں گے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا يخلق عن کثرت الرد ولا يشبع عنہ العلماء۔ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے کہ یہ محسوس کریں کہ بس جتنا ہمیں لینا تھا ہم لے چکے، اب اس میں کچھ اور نہیں، یا ہمارے اندر کوئی طلب اور نہیں اس کے لیے، بلکہ یہ کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، نئے نئے علوم، نئے نئے نکات اس میں سے برآمد ہوتے رہیں گے۔ اس پہلو سے، اس حدیث کے روح سے بھی یہ بات جو ہے ہمارے لیے کوئی مستبد بات نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک خاص پہلو ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی زمانہ اس کے لیے معین تھا، اور ظاہر بات ہے جو بھی کوئی پہلو اس کا نیا دریافت ہوگا وہ کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے اس کے اندر کسی بھی درجے میں طبیعت کے اندر بعد محسوس نہ کریں۔ تو چونکہ مولانا فراہی نے اس نظم قرآن کو اپنا خصوصی موضوع بنایا، اور پھر ان کا جو تفسیر قرآن وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ نہیں سکے، صرف چند صورتوں کی تفاسیر انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے بھی بعض نامکمل ہیں۔ وہ ایک مفکر قسم کے انسان تھے، مصنف قسم کے انسان نہیں تھے، اور مفکر انسان جو ہے وہ مسلسل غور کرتا رہتا ہے، غور کرتا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے پہلو آتے رہتے ہیں۔ تو ان کی تصانیف بھی اسی طریقے کی تھی کہ وہ فائل انہوں نے کھولے ہوئے تھے، اور اس کے اندر جب کوئی نیا خیال آیا تو وہ کاغذ پر لکھا اور اسے اس فائل میں شامل کر دیا۔ یہ فائل چل رہی ہے، گویا کہ ان کی اکثر جو کتابیں یا تصانیف ہیں جو اب کتابی شکل میں شائع بھی ہوئی ہیں، تو ان کے زمانے میں وہ صرف فائلوں کی شکل میں تھی، اور چھپنے کی نوبت تو کسی شے کی آئی نہیں تھی۔ تو وہ مفکر اور مسلسل اس فکر اور سوچ و بچار کا تسلسل جو ہے وہ ان کی آخری لمحے تک جاری رہا ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے جو کام کیا تو اس میں جو مقدمہ نظام القرآن لکھا ہے انہوں نے، وہ واقعتاً ان کے فکر اور ان کی سوچ کی بڑی صحیح نمائندگی کر دیتا ہے۔ اس پر پھر ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی نے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ میں چند اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے، جیسے ایک ہار ہے اس کی ڈوری ہے اور اس میں وہ موتی پروئے ہوئے ہیں، ڈوری نظر نہیں آتی، موتی نظر آئیں گے، لیکن یہ کہ ان کو باندھنے والی شے جو ہے وہ تو در حقیقت وہ ڈوری ہے جس میں کہ وہ پروئے گئے ہیں۔ تو ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے، عمود، جس کے ساتھ کہ اس کی تمام آیات مربوط ہیں۔ پھر یہ کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کے جوڑوں کی شکل میں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک جوڑے کی ایک صورت میں آ جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا رخ، جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، تو دوسرا رخ جو ہے وہ اس جوڑے کے دوسرے فرد میں آ کر اس طریقے سے گویا کہ مضامین کی تکمیل ہوتی ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے، اور بہرحال اس پر جہاں تک تفصیلی ایک اپلیکیشن کا اس اصول کا تعلق ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور جو حضرات میرے درس میں تسلسل سے شرکت کرتے رہے انہیں معلوم ہے کہ مجھے بہت سے مواقع پر اختلاف بھی ہے، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن بعض مفرد ہیں، منفرد حیثیت کی مالک ہیں، ان کا جوڑا وہاں کم سے کم اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے جو اس میں مزید تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسی صورتوں کے جوڑے بھی مانن قرآن میں موجود ہیں، مثلا سورہ نور تنہا ہے، منفرد ہے، اسی طریقے سے سورہ احزاب تنہا ہے، منفرد ہے، مدنی صورت، لیکن یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں، جوڑے ہونے کی نسبت اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ منفرد ہے، ویسے وہ تو اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی جوڑا ہونا بتمام و کمال اس کا کوئی جوڑا بننا ممکن نہیں ہے، اپنی جگہ پر قرآن عظیم سبع من المثانی، لیکن مانن جو ہے سورۃ الناس کا جو میں نے درس دیا تھا ایک ہفتے قبل، تو میں نے بیان کیا تھا کہ سورۃ الناس جو ہے مانن جوڑا بنتی ہے،
اس لیے کہ اس میں استعانت، اس میں استعاذہ، پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تین شانیں، رب، ملک اور معبود، الہ، اور وہی نسبت جو ہے وہی ترتیب سورۃ الناس میں بھی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ تو یہ چیزیں معنی موجود ہیں۔ بہرحال پہلی بات یہ کہ صورتیں مربوط ہیں معنی، ہر ایک کا ایک عمود ہے، پھر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں۔ آگے چل کر جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ ان صورتوں کی گروپنگ جو ہے قرآن حکیم میں، معنوی گروپنگ، ایک تو ہے وہ تلاوت کے لیے منزلیں 7، ایک منزلیں کہہ لیجئے یا گروپس کہہ لیجئے صورتوں کے، وہ معنوی ہیں کہ ہر گروپ میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتیں شامل ہیں۔ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، گروپ مکمل ہو گیا۔ اور اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں میں بھی وہی نسبت ہے جو ایک جوڑے کی دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ جیسے ایک مضمون کی تکمیل اس جوڑے کی صورتوں میں اس کا ایک رخ ایک فرد میں، دوسرا رخ دوسرے فرد میں، اسی طریقے سے کوئی ایک مرکزی عمود ہے ہر گروپ کا، اور اس کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ہے غور و فکر کے لیے، گویا کہ نئے میدان کھل گئے ہیں تدبر کے اور غور و فکر کے۔ اس میں انسان جتنا بھی گہرائی میں غور کرے گا، عمود معین کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور بڑے بڑے گروپ جیسے بہت بڑا گروپ ہے یہ پہلا جو ہے، مکی صورت صرف ایک اور وہ سورہ فاتحہ، مدنی صورتیں 4 جو 6.25 پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ 2 صورتیں اس میں مکی، 2 مدنی، سورہ انعام، سورہ اعراف مکیات، سورہ انفال، سورہ توبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ جو ہے پھر چلا سورہ یونس سے اور سورہ مومنون تک، یہ تقریباً 7 پارے بن جاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام 14 صورتیں اس کے اندر جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اس کے بعد ایک صورت آئی مدنی اور وہ سورہ نور ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے پھر مکیات، پھر مدنی صورت سورہ احزاب، پھر آگے چلیے پھر مکیات، پھر مدنی صورتیں 3، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر مکیات، اور یہ مکیات کے بعد پھر مدنیات 10 صورتیں آتی ہیں، سورہ تحریم سے لے کر سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، پھر مکیات اور پھر مدنیات۔ تو یہ جو 7 گروپ بنتے ہیں، ان میں نے بارہا عرض کیا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میری توجہ جن کی طرف ہوئی ہے، گروپس مولانا اصلاحی صاحب کے مرتب کردہ ہیں، لیکن اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی کہ پہلا گروپ آخری گروپ اس اعتبار سے ریسیپروکل اور عکسی نسبت رکھتے ہیں کہ پہلے گروپ میں صرف ایک سورہ سورہ فاتحہ مکی اور 6.25 پاروں پر مشتمل 4 صورتیں طویل ترین مدنی، یہ عکسی نسبت ہو جائے گی۔ سورہ ملک سے لے کر پورے 2 پارے تقریباً مکیات پر مشتمل ہیں، آخر میں 2 صورتیں معوذتین وہ ہیں کہ جو مدنی ہیں، گویا کہ یہاں پر وہ نسبت جو ہے بالکل عکسی ہو گئی۔ لیکن ادھر سے چلیں گے تو جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہے، 2 صورتیں مکی 2 مدنی۔ ادھر سے آئیے تو جو چھٹا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہے، اس لیے کہ اس میں 7 صورتیں مکی ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، 10 صورتیں مدنی ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، لیکن حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً برابر ہے، سوا پارہ یا 1 پارہ۔ اس طریقے سے یہ گروپنگ ہے، اور ان میں یہ بھی ایک غور کا اور غور و فکر کا، سوچ بچار کا ایک موضوع ہے، اور اس سے بھی قرآن مجید کی حکمت اور ہدایت اور اس کے علم کے نئے نئے گوشے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں جو جوڑے ہونے کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تو بہت ہی نمایاں ہے۔ المعوذتین 2 صورتیں تعوذ پر مشتمل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طریقے سے الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، 2 نہایت تابناک صورتیں، حضور نے دونوں کو ایک نام دیا، جیسے آخری 2 صورتوں کو ایک نام دیا گیا۔ پھر جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، قرآن کا جو پڑھنے والا ہے عام قاری، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اسی طرح سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، ان میں جو معنوی ربط ہے، بعض جگہوں پر تو یہ ربط بہت ہی نمایاں ہے۔ سورہ تحریم اور سورہ طلاق دونوں شروع ہو رہی ہیں، سورہ طلاق یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، دونوں صورتوں کا آغاز بالکل ایک جیسا۔
مضمون کے اندر بھی بڑی گہری مناسبت۔ اسی طرح سورہ صف ہے اور سورہ جمعہ ہے، ان میں بھی سبح للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ صف، یسبح للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ جمعہ۔ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو حضور کے مقصد بعثت کو معین کر رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور سورہ جمعہ کی مرکزی آیت وہ ہے جو حضور کے اساسی انقلاب کا جو اساسی منہاج ہے اسے معین کر رہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بہرحال یہ سورتوں کا جوڑا ہونا، پھر سورتوں کا گروپس کی شکل میں ہونا، ان گروپس کا اپنا ایک عمود ہونا، اپنا ایک مرکزی مضمون ہونا، پھر اس کے دو رخ بن جانا جو اس کی مکیات اور مدنیات میں آتے ہیں، یہ وہ بات ہے کہ جو اسی صدی میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے خزانے کا یہ دروازہ، خزانہ تو پرانا ہے لیکن خزانے کی اپروچز ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی بہت بڑی کان ہو اور اس کان میں ادھر سے کھدائی شروع کی گئی ہو، ادھر سے کھدائی شروع کی ہوئی ہو، اس طریقے سے مختلف دروازے کھل رہے ہیں، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ یہ دروازے اور بھی کھلتے چلے جائیں۔ یہ تدبر اور تفکر جو ہے قرآن مجید پر تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ صرف یہ بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو میں نے 7 منزلیں یا 7 حزب آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ 7 گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، 2 جگہ پر آ کر یہ مل جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی منزل تو ختم ہو جاتی ہے سورہ نساء پر، پہلا گروپ ختم ہوتا ہے جا کر سورہ مائدہ پر، لیکن سورہ توبہ پر جا کر دوسری منزل بھی ختم ہوئی، دوسرا گروپ بھی ختم ہوا۔ سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوئی، تیسرا گروپ شروع ہوا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آ کر یہ گروپنگ کی تقسیم اور یہ جو حزب اور منزل کی تقسیم ہے یہ مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام اور ہے، سورہ قاف سے آخری منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور سورہ قاف سے چھٹا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ قاف جو ہے چھٹے گروپ کی پہلی مکی صورت ہے، چھٹا گروپ شروع ہوا، گروپ ختم ہو جائے گا سورہ تحریم پر اور آخری گروپ شروع ہوگا سورہ ملک سے، لیکن جو منزل ہے وہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک یہ ایک ہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معلومات کے درجے میں سامنے رہیں، ہمارے ذہن کا جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر کہیں رکھی رہیں، تو انسان جب غور کرتا ہے تو ان کے حوالے سے بعض اوقات حکمت کے بڑے موتی جو ہیں اس کے ہاتھ لگتے ہیں۔